أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ سورہ زاریات آیت نمبر 57۔ آج خاکسار نے آپ سے جو چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں اس کا تعلق نماز کے موضوع سے ہے۔ میرے سے پہلے جو مقرر تھے مکرم و محترم مربی صاحب، انہوں نے بھی نماز کے موضوع کے متعلق خلفاء کے بعض اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ خاکسار بھی اسی ضمن میں بعض باتیں مزید آگے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں 18ویں صدی میں ایک بہت بڑے مفکر اور مورخ گزرے ہیں جن کا نام تھا سر والٹر اسکاٹ۔ سر والٹر اسکاٹ جب اپنے بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اپنے داماد کو بلا کے یہ بات کہی کہ بیٹا دیکھو، میرے پاس بس اب گنتی کے چند لمحات رہ گئے ہیں، تم اپنی زندگی میں ایک اچھے انسان بننا، اور یہ کہ اچھا انسان بننے کے لیے ساتھ ساتھ مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، لہٰذا مذہب کی تعلیمات کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، کیونکہ یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جب تم اس جگہ ہوگے جہاں پہ آج میں ہوں، یعنی بستر مرگ پہ، تو یہ دو باتیں تمہارے دل کو بہت سکون پہنچائیں گی، یعنی یہ کہ تم نے اپنی زندگی بطور ایک اچھے انسان کے گزاری، اور یہ کہ تم نے اپنی زندگی میں اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کیا۔ یہ باتیں گو ایک دنیاوی انسان نے کی، لیکن بات کھری کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ زاریات کی آیت نمبر 57 ہے جس کی خاکسار نے شروع میں تلاوت کی، اسی نقطے کو زندگی کا مقصد بتایا ہے۔ ہماری زندگی کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، چاہے لوگ بڑے ہوں یا چھوٹے، ان کی پیدائش کی غرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔ جب ہم اس نقطہ نگاہ سے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ 7 سال کی عمر سے ہماری تربیت کا دور جو ہے، گو تربیت کا دور پیدائش کے اول دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے وہ 7 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر سے باقاعدہ نماز کی تلقین کی جائے، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، تو ان کے اوپر 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عربی کی تحریر میں ایک دفعہ تحریر فرمایا کہ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَرْكَبٌ يُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَىٰ رَبِّ الْعِبَادِ، نماز کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ نماز تو وہ گاڑی ہے جس پہ سوار ہو کے بندہ اپنے رب کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ نماز ہمیں ہمارے خدا سے ملا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد وفات سب سے پہلا حساب کتاب جو لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو، وہ وقت آنے والا ہے جب زمین و آسمان میں کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اس وقت اللہ کے سائے کے نیچے کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے 7 لوگوں کے، یعنی 7 گروہوں کے۔ وہ 7 گروہ، ان میں سے ایک کے بارے میں آپ نے یہ علامت بتائی کہ اس گروہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر یہ بات پوری اترتی ہوگی کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسے لوگ ہوں گے جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا۔ وہ ایک نماز مسجد میں پڑھ کے آئیں گے تو دوسری نماز کی جو ہے وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ کب دوسری نماز کا وقت آئے اور ہم مسجد جائیں اور اپنے پیارے کے حضور کھڑے ہو کے اس کی حمد و ثنا کریں، اس کے حضور رکوع کریں، سجود کریں۔ تو وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور پڑھتے بھی مساجد میں جا کے ہیں، ان کے بارے میں یہ خوشخبری، یہ بشارت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 14 صدیوں قبل عطا فرما دی۔ مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، وہ معاشرہ اس حد تک گر چکا تھا کہ وہاں پہ
5 وقتہ نماز کی جگہ 5 وقتہ شراب پی جاتی تھی. اور جب اسلام آتا ہے اس دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو وہ 5 وقتہ شراب جو تھی اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز باجماعت رکھ دی. اور وہ لوگ جو شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے، اب اپنے پیارے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کے عشق میں جو ہے وہ مخمور ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا صادفتہم قوما کروفن ذلتن فجعلتہم کسبیکۃ لکیانی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو ایسی غلیظ حالت میں پایا، لیکن جب ان کی تربیت کی تو ان کو سونے کی ڈلی کی طرح بنا دیا. وہ سونے کی ڈلی کی طرح کس طرح بنے؟ نماز کے ذریعے سے. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور نابینا تھے، دیکھ نہیں تھے سکتے. اور مدینہ سے باہر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے قبا، جہاں پہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی گئی. تو آپ قبا کے ایک کونے میں رہتے تھے، اور وہاں سے جب آپ نے اپنی لوکل محلے کی مسجد میں جانا ہوتا تھا تو بیچ میں ایک وادی آتی تھی، اور جب بھی بارش ہوتی تھی تو اس وادی میں پانی کھڑا ہو جاتا تھا، کیچڑ ہو جاتا تھا، پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اور آپ نابینا تھے اور آپ کو بہت مشکل ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ نماز قائم کرتے اور مسجد میں جا کے پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام تھا حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ کانو یتبایعون الصلاۃ المکتوبہ فی الجماع، کہ ہم اپنے کام کاج بھی کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، نوکریاں بھی کرتے تھے، لیکن جب وقت ہو جاتا نماز کا تو باجماعت نماز کو ہاتھ سے نہیں تھے جانے دیتے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بہت ہی پیارے صحابی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. ایک دفعہ حضرت ابو درداء فجر کی نماز کے بعد جب مسجد سے گھر لوٹے تو بہت غصے کی حالت میں تھے. تو آپ کی اہلیہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اے ابو درداء، آج کیا بات ہے جو آپ اتنے ایک بے چینی کی حالت میں ہیں، ایک غصے کی حالت میں؟ تو حضرت ابو درداء فرماتے کہ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے کبھی یہ ماجرا نہیں دیکھا، کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ باجماع نماز ہو رہی ہو اور کوئی شخص اس میں شامل نہ ہو. معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس دن فجر کی نماز پہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا جو نماز کے وقت نماز نہیں تھا پڑھا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ مسیح ثانی کا ایک قول ذہن میں آتا ہے. آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر جماعت احمدیہ عالمگیر پوری جماعت میں، امریکہ تو ایک جماعت ہے نا چھوٹی سی، پوری کی پوری جماعت سارے ممالک دنیا کے، فرماتے ہیں حضور کہ اگر پوری جماعت احمدیہ میں 5 احمدی بھی ایسے ہیں جو باجماع نماز نہیں پڑھتے تو پوری جماعت کے لیے یہ لمحہ فکری ہے. ہمارے خلفاء کی ہم سے توقعات کیا تھی نماز کو لے کے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں. بعض دفعہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض لوگ ٹرک چلاتے ہیں، بعض بزنس کر رہے ہوتے ہیں، قسم کے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ نماز کا خیال ذہن سے نکل جاتا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1945 کا واقعہ ہے. آپ اپنے دفتر میں تھے اور کام کر رہے تھے اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اور آپ کے ذہن میں اچانک ایک برقی لہر کی طرح، بجلی کی طرح ایک یہ خیال آیا کہ شاید آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، آپ کی عصر کی نماز رہ گئی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ ایسی خدا تعالیٰ کا خوف طاری ہوا کہ قریب تھا کہ میں غش کھا کے گر جاتا اور میرے جسم سے میری جان نکل جاتی، کہ اتنے میں مجھے یاد آ گیا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی. اسی قسم کا واقعہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نوجوانی کی حالت میں مکہ مدینہ گئے اور 2 سال آپ کا وہاں پہ قیام رہا، تو ایک دن جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تو وہاں پہ ایک دن آپ سے ظہر کی نماز باجماعت پڑھنے سے رہ گئی. یہ نہیں کہ ظہر کی نماز پڑھی ہی نہیں، نماز تو پڑھی لیکن باجماعت پڑھنے سے رہ گئی، جو بھی اس کی وجہ تھی. تو اس خیال سے کہ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکے، آپ کے ذہن پہ یہ خیال طاری ہوا کہ گویا کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے.
اور آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور جسم پہ ایک کپ کپی سی جو تھی وہ حالت طاری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و انکساری کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے پھر آپ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ ہم جو پاکستان سے یا ہندوستان سے یا بعض دوسرے ممالک سے آتے ہیں، آنے کے بعد یہاں پہ خود کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ٹیکسیاں چلاتے ہیں، اوبر کی ڈلیوری وغیرہ کے لیے بعض لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں، یہ مختلف قسم کے ہم کام وغیرہ، نوکریاں وغیرہ کرتے ہیں، اور اس غرض سے کرتے ہیں کہ ہم بھی سیٹل ہو جائیں، ہماری اگلی جنریشن بھی سیٹل ہو جائے۔ لیکن اگر اس پروسیس میں ہم نماز کو ہاتھ سے چھوڑ دیں کہ تھکے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، یا اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہ اٹھائیں کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ پڑھائی کر کے تھک گیا ہے تو ابھی سو جائے، نماز تو پھر پڑھ لے گا۔ تو مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر سارا گھر غارت ہوتا ہے تو ہونے دو، مگر نماز کو ترک مت کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارا گھر جل جائے، خاکستر ہو جائے، جو چاہے ہو جائے، لیکن نماز ہاتھ سے نہ جائے۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی۔ اور پھر صرف آپ نے الفاظ سے اس بات کو ثابت نہیں کیا، بلکہ اپنے اسوہ سے، عمل سے کر بھی دکھایا۔ نبوت کا زمانہ تو آپ کا بہت بعد کا ہے، میں جوانی کے زمانے سے آپ کی بات کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عین عنفوان شباب میں، جب بالکل آپ نوجوان تھے، آپ کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے ایک دفعہ آپ کو ایک کیس کے سلسلے میں بٹالے بھیجا، اور زور کی نماز کا وقت ہو گیا، اور ابھی آپ کے کیس کی سنوائی ہونی تھی، ابھی آپ کی باری آنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا تھا، زور کی نماز کا وقت تھا۔ آپ کچہری سے باہر آئے، آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کپڑا تھا، آپ نے اسی کو زمین پہ بچھایا اور آپ نے اپنی نماز شروع کر دی، اور اپنے اللہ کی نماز میں ایسے کھوئے گئے، اس کے ذکر میں ایسے کھوئے گئے کہ وقت کا احساس نہ رہا۔ اتنے میں جو اردلی تھا اس کو بھیجا گیا کہ جائیں مرزا صاحب کو بلا کے لے کر آئے، ان کے کیس کی سنوائی اب ہونی ہے۔ جو مخالف لوگ تھے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ کسی طریقے سے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے خلاف فیصلہ ہو جائے، لیکن یہ ہو کیسے سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو انسان کرے، جو خدا کو پوری دنیا پہ مقدم رکھے، پھر خدا بھی اس کو پوری دنیا پہ مقدم رکھتا ہے۔ یہی ہوا، گو کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس وقت کچہری میں حاضر نہیں تھے، لیکن پھر بھی فیصلہ آپ کے خلاف ہونے کے بجائے آپ کے حق میں ہوا۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو یہ بہانہ بنا کے نماز کو چھوڑتا ہے کہ اگر میں نے نماز پڑھی تو میرا نقصان ہو جائے گا، میری بزنس ڈیل نہیں ہوگی، یا میری گاڑی چھوٹ جائے گی، یا یہ ہو جائے گا، یا وہ ہو جائے گا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا شخص منافق ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کی عبادت کے نتیجے میں کبھی بھی خدا کی ناراضگی نہیں اترا کرتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان سچے دل سے اللہ کی عبادت کرے اور خدا سے ناراض ہو جائے اور اس کے اوپر اپنا غضب نازل کرے۔ آپ فرمایا کرتے تھے المسجد مکانی، کہ مسجد میرا اصل گھر ہے، والصالحون اخوانی، اور نیک لوگ میرے بھائی ہیں، وذکر اللہ مالی، میری مال و دولت، اصل میرا مال و متاع جو ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہے، وخلق اللہ عیالی، اور اللہ کے بندے جو ہیں، اللہ کی مخلوق جو ہے، یہ ہے میرا عیال۔ تو یہ وہ کلچر تھا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام احمدیت کے ذریعے سے ہمارے بیچ میں قائم کرنا چاہتے تھے، جس کی کوشش ہر روز خلفائے احمدیت کرتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بیان کیا تارک الصلاۃ کے متعلق، وہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے بیان کیا کہ بڑا آدمی اگر خود نماز باجماعت نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے۔ اگر بڑا آدمی اگر خود نماز باجماعت نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے، مگر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت نہیں ڈالتے، وہ ان کے خونی اور قاتل ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کو نماز باجماعت کی عادت ڈالیں تو کبھی ان پر ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ یہ کہا جائے کہ ان کی اصلاح ناممکن ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جن ملک میں یا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں پہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچے صحیح رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، انسان صحیح راستے پہ چلے گا کہ نہیں چلے گا،
صرف ایک ضمانت ہمارے پاس جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو سینے سے لگا لے. نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اگر نماز باجماعت کی عادت ڈال لی تو پھر اصلاح کا دروازہ کھلا ہے. جس گھر میں، جس فرد میں، جس بچوں میں نماز باجماعت کی عادت نہیں، ان کی اصلاح کی بھی امید نہیں. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس معاشرے کی بدیوں اور برائیوں سے بچیں تو لازمی ہے کہ نماز کو اپنا شیوا بنائیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نماز کے ساتھ وابستہ ہو جائے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے سن 1978 میں روا میں جلسہ سالانہ کے موقع پہ نماز کے متعلق تقریر کرتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بچوں پہ جسمانی طور پہ سختی نہیں کی مگر صرف ایک موقع پہ، اور وہ بھی نماز سے متعلق تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ جب خود حضرت مسلم موعود بیمار بھی ہوتے تو تب بھی نماز کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے، گھر کے بچوں کو اکٹھا کرتے، خود کرسی پہ بیٹھ جاتے اور پھر بچوں کو نماز پڑھاتے. تو ایسی حالت میں بھی نماز باجماعت کی عادت جو تھی اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. آخر پہ خاکسار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سے اس بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن حضور قلب عطا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن فیل نہیں ہوتا، مزہ نہیں آتا نماز میں. اور یہ کہ بعض لوگوں سے سستی کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا کیا علاج بتایا؟ فرماتے ہیں جب تک خوف الہی دل پر طاری نہ ہو گناہ دور نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں تک موقع ملے ملاقات کرتے رہو. ہم تو اپنی جماعت کو قبر کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت قبر مد نظر ہو. بالفاظ دیگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 علاج بتائے. پہلا علاج یہ بتایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل پر مستولی رہے. دوسرا علاج یہ بتایا کہ امام وقت کے ساتھ رابطے میں رہے. آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لندن تو نہیں جا سکتے لیکن ہم خط تو بھیج سکتے ہیں. خطوط لکھ کے خلیفہ وقت کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور تیسری بات یہ کہ ہر وقت انسان اپنی موت کو یاد رکھے کہ ایک دن مرنا ہے اور خدا کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ وہ ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے سستی دور ہوتی ہے. اب آخری سوال یہ تھا کہ نماز میں حضور قلب کس طرح نصیب ہو کہ نماز میں ایسی لذت آ جائے کہ پھر انسان کبھی نماز کو چھوڑے ہی نہ. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو حقیقی مومن کے لیے روحانی زنگ دور کرنے کا ذریعہ نماز ہی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک عقل مند انسان شرابی جو ہوتا ہے نا، بندہ جو شراب پیتا ہے، اس کی مثال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ ایک شرابی جب شراب پیتا ہے اور اس کو نشہ نہیں ہوتا تو وہ اور زیادہ شراب پیتا ہے یہاں تک کہ اس کو نشہ ہو جائے. تو فرمایا تم نماز پڑھو اور اگر تمہیں نماز میں لذت نہ آئے تو تم اور زیادہ نماز پڑھو اور اپنی طرف سے رو اس نماز میں کہ اللہ تعالیٰ اگر تم رو گے تو پھر تمہارے رونے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا اور آہستہ آہستہ تمہیں نماز میں وہ لذت آنے لگے گی. اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے روحانی زنگ جو ہے وہ ترتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہی خوب فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ در حقیقت نماز جو ہے یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں بچا سکتا ہے اور بچاتا ہے. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام برکات سے حاصل لیں، ان ملکوں میں رہتے ہوئے ہم سیٹل بھی ہو جائیں، ہماری اگلی نسلیں بھی سنور جائیں اور یہ کہ ہر قسم کی اس معاشرے کی بدی سے بھی بچ جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بچھونا سب کچھ نماز کے ساتھ وابستہ ہو. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.